یہی سوال آپ ان سے کر رہے تھے نا؟ جی بالکل. ہاں جی، تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب جو دوبارہ آنا نا دنیا میں، ٹھیک ہے، انہوں نے آگے گواہی دینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے نبی کی حیثیت سے نہیں آنا، انہوں نے امتی نبی کی حیثیت سے آنا ہے. سر یہ بات کہاں جی لکھی سر. ہوئی ہے؟ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ سر یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات سر احادیثوں میں لکھی ہوئی ہے. کوئی حدیث بتائیں کہ امتی کی حیثیت سے آنا ہے، بتائیں کہاں لکھی ہے، کون سی حدیث ہے؟ سر آپ یہ صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھ میں نے تو دیکھی ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. اچھا چلیں سر، آپ میری بات کا جواب دیں. ایک منٹ، اگر آپ میری بات سر ایک منٹ پلیز. حمزہ بھائی آپ نے مجھے اتنا بڑا عقیدہ دیا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. جب میں نے پوچھا کہ یہ بات نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے، آپ نے کہا بخاری. ایک منٹ سر، آپ یعنی کہ قرآن پاک کو تو مانتے ہیں نا؟ نہیں سر بات سنیں نا، میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں نے سر یہ دیکھے نا، باتوں میں سے بات نکلتی ہے، تو پھر اگر آپ میں نے اگر ایک بات بولی ہے تو آپ نے سوال کیا، تو اس کا جواب دینے کے لیے مجھے بھی تو کچھ پوچھنا پڑے گا نا. مجھے وہ حدیث دے دیں جو آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی ہے. آپ نے جھوٹ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. سر نہیں فرمایا حضور. سر ٹھہرے تو صحیح، میری بات تو مکمل سنیں. میں آپ کو یہی تو بتانے لگا، آپ بات ہی نہیں مکمل میری سن رہے. سن لے. میں آپ سے پوچھ جی میں آپ سے قرآن مجید میں کہیں پر ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہو. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہوگا تو مانوں گا نا، جب لکھا ہی نہیں تو کہاں سے معلوم؟ لکھا ہوگا تو مانوں گا. آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ صرف اتنا جواب نہیں مانتا بھائی، نہیں لکھا، نہیں مانتا، نہیں لکھا. تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر کہیں لکھا تو مان لوں گا. یعنی کہ آپ یعنی کہ ٹوٹل یہی کہتے ہیں کہ وہی چیز ہم نے ماننی ہے جو صرف قرآن سے ہٹ کے حدیث کو نہیں. قرآن حدیث کو ہی ماننا نا، میں نے مولوی کو تھوڑی ماننا ہے. میں نے جب ایک بات قرآن نہیں، مولوی کو تو سائڈ پہ کر دینا، مولوی کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. حمزہ بھائی آپ نے مجھے جو اتنی خوبصورت تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آپ نے اتنے پیار سے جھوٹ بول کے آپ سائڈ پہ جا رہے ہیں میرے. نہیں سر، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے یہ ویڈیو سنی. سر انجینئر محمد علی مرزا سے یہ ویڈیو نہیں مانتا. سر میں مولوی کو نہیں مانتا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. آپ کے سامنے حمزہ بھائی جو شخص بیٹھا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے. آپ مانتے ہیں مرزا انجینئر کو. میں نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. سر آپ حمزہ بھائی بات سنیں نا، آپ نے مرزا انجینئر سے ایک دن سنا کہ بھائی وہ امتی بن کے آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے، جھوٹ ہے میرے نبی کے اوپر یہ بات. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے تو بولتے رہے. مجھے دکھاؤ کہاں لکھا امتی بن کے آئیں گے، کہیں نہیں لکھا ہوا. سر اتنا ظلم نہ کریں دین اسلام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ظلم کہ آپ لوگ جھوٹ بول دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ہم آپ کی بات مان لیں. نہیں سر، جھوٹ. اب دیکھیں انجینئر نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس نے تقریباً ساری باتوں کے حوالے نہیں دیے. آپ یہ بتائیں، آپ بھی تو سنتے ہی ہوں گے. بھائی ہاں میں سنتا ہوں. نہیں ہے نا، اس کا حوالہ نہیں دیتا نا، امتی بن کے آئیں گے، کوئی حوالہ نہیں ہے اس کے پاس، مرزا انجینئر کے پاس. چلے اس کا حوالہ نہیں دیا، ٹھیک ہے مان لے، کیونکہ مجھے بھی جو میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا کلپ میں، ایسا حوالہ تو خیر کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. باقی آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ بندہ حوالہ دیتا ہے. حمزہ بھائی سنیں میری بات، جو بندہ اتنا بڑا جھوٹ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے کے بعد سچا ہے وہ بندہ، حد ہو گئی یار. اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کہہ رہے ہو بندہ سچا بڑا. یار آپ کی عقل کو سلام کرتا. سر اگر دیکھیں بات سنیں نا میری، یہ بات نہیں ہمارے لیے تو پہلے اللہ اور اس کا دین ہے نا. بات یہ ہے کہ اس نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں تو اس نے حوالے دیے ہیں نا. کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توحید کے ہو گئے اور کتنے سارے حوالے ہو گئے، احادیث کے ہو گئے. سر سر تم نے اسی سے اندازہ لگانا کہ وہ سچا بندہ ہے. ایسے نہیں اندازے، قرآن حدیث پڑھنا ہے میرے بھائی، قرآن حدیث خود پڑھنا ہے. یہی تو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے بابوں کے پیچھے لگے ہو، آپ بھی بابے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی بابیاں دے پیچھے لگے ہو، قرآن حدیث پڑھو. آپ بھی کہہ رہے ہو میرا بابا وہ ہے. قرآن حدیث تو ضروری ہے، بابے کو تو بھائی آپ بابا ہی پیش کر رہے ہیں دین کے ساتھ تو واقعی ان کا تعلق نہیں ہے. حمزہ بھائی آپ بابا پیش کر رہے ہیں میرے سامنے، آپ کو قرآن حدیث پیش کرنا ہے. آپ نے کہا میرے بابے نے نہیں میرا بابا نہیں ہے یہ، آپ میرے پہ لگا رہے ہیں. میرا بابا نہیں. پہلے بات مجھے ایک یہ
اچھا میری ایک بات سنیں، ظاہری بات ہم نے مولویوں سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتا، دین انہیں سے پتا لگے نا، کوئی استاد تو ہوتا ہے نا کسی اسکول میں بچہ پڑھتا استاد سے سیکھتا، تو ایسے اپنے آپ تو نہیں نا سمجھ آتی نا حمزہ بھائی. اگر میں استاد ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو مان لو گے؟ نہیں وہ تو غلط ہے، تحقیق تو ضروری ہے. او بھائی استاد، ہاں تو اس کی تحقیق کیوں نہیں کی بھائی آپ نے؟ قرآن کھول کے کیوں نہیں دیکھا جو ہمارے استاد بتا رہے ہیں یہ بات قرآن میں حدیث میں لکھی کہ نہیں لکھی؟ کیوں نہیں کھول کے دیکھا؟ سیکھنے کا مطلب مصر بھائی لیتے ہیں ڈکٹیشن لینا، بس جو اگلا سامنے والا کہہ دے وہ صحیح ہے. بس بھائی جب استاد نے آپ کو ایک بات بتائی ہے تو نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بات یہ نہیں اگلا سامنے والا بات نہیں ہے، بات یہ ہے کیونکہ اس نے بہت ساری باتیں ایسی بتائی ہیں جو کہ میں نے ریسرچ بھی کی ہیں اور بالکل حقیقت لگی ہے، تو پھر اس اندازے سے بعض اوقات پھر بندہ باقی باتیں پھر نہیں ریسرچ کرتا، یہ نہیں لگتا کہ یہ بھی سچ بول رہا ہے. حمزہ بھائی میں نے بھی ٹیچر کا اندازہ لگایا، کہتا تھا 2 + 2 4 ہے، میں نے چیک کیا 4 ہے. پھر کہتا 3 + 3 6 ہے، میں نے چیک کیا 6 ہیں. پھر اس نے کہا 4 + 4 9 ہوتے ہیں. میں کہا باقی ٹھیک دسیا تھا، ابھی ٹھیک ہی دسیا ہونا ہے. ہاں بھائی 4 + ہاں بس یہ اچھا میری ایک بات کا جواب تو دیں. اب سنیں حمزہ بھائی، جی بولیں. مجھے یہ بتایا کہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کدھر گئی ان کی جو ان کو دی تھی اللہ نے؟ واپس ہو گئی ہے؟ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، نبی تو نبی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد پھر یہی ہو سکتا ہے کہ امتی نبی کی حیثیت، یہ ایک اندازہ ہی لگا سکتا ہے. اندازے پہ دین چلاؤ گے کہ قرآن حدیث سے چلانا ہے؟ نہیں قرآن میں تو ایسا ذکر نہیں، قرآن میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہیں. پھر اپنے اندازے کیوں لگا رہے ہو؟ قرآن حدیث لو جو اللہ اور اللہ کا رسول دے. قرآن میں تو بھائی میرے یہ بھی بات نہیں ہے 1,24,000 پیغمبر کی، پھر آپ کیوں مانتے ہیں؟ نبی نے بتایا نا، نبی نے بتا کے دیا. بس یہی بات. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں آپ. ابھی صبر کریں، آپ کا عقیدہ سمجھاؤں میں آپ کو. نہیں میں نے وہ کچھ اور پوچھنا، وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ، میں نے خیر اس کا وہ حوالہ نہیں دیکھا. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں امتی نبی والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات. جی تو اب جب اچھا یہ میں نا حمزہ بھائی سنیں، میں آپ کا پوری ٹائم دوں گا حمزہ بھائی آپ کو. اب مجھے یہ اچھا شکریہ. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امتی نبوت کہاں گئی جو اللہ نے دی ہوئی تھی وہ کدھر گئی؟ نہیں نبوت تو ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن اندازہ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، یہی ہے کہ امتی نبی سے مراد یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہوں گے. نبوت تو ان کی ہے ہی ہے، نبوت ان کے لیے ان کے دور کے بندے تھے. میں پوچھ رہا ہوں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے یا نبوت کا ٹائٹل لے لیا اللہ نے؟ ٹائٹل لے کے بھیجے گا یا ٹائٹل ساتھ ہوگا نبی؟ جی موقع دیا جائے گا. آ رہے ہیں شاہ صاحب. جی حمزہ بھائی جلدی سے بتا دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ نبوت ان سے واپس لے کے آپ جیسا میرا جیسا امتی بنا کے بھیجے گا یا نہیں سر ہمارے جیسے تو نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے. کیا فرق؟ امتی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امتی تو امتی ہے سارے بھائی. نہیں تو وہ دیکھیں نا، وہ تو نبی ہیں، اللہ کے خاص پیارے بندے ہیں. تو آپ اس کا مطلب وہ ایز اے نبی ہوں گے نا جب آئیں گے؟ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نا؟ تو آخری پھر وہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حضور کو نہیں آخری تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ نبی تھے، اس لیے آخری نبی جو بنا کے بھیجے گئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. حمزہ بھائی سنیں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے تو وہ حضور سے سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، حضور لاسٹ ہو گئے. ٹھیک ایسے ہی ہو گیا؟ ہاں جی بالکل. اب وہ حضور کے بعد آ رہے ہیں. جب حضور نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں نا وہ چونکہ وہ زندہ ہیں. سر بات یہ نہیں ہے زندہ ہیں یا مردہ ہے، بات یہ ہے کہ حضور کے بعد آ رہے ہیں. حضور کے بعد سر دیکھیں نا وہ اس دنیا میں پہلے ایک دفعہ آ چکے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو اٹھا لیا گیا یہاں سے. ان کے بعد سر وہ آئے سیکنڈ لاسٹ پہ، یہی تو بات ہے نا یار. وہ کہہ رہے سر وہ سیکنڈ لاسٹ پر آئے ہیں، لیکن لاسٹ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا. کبھی سیکنڈ لاسٹ والے کو نمبر لاسٹ کا تو نہیں نہ ملتا نا. حمزہ بھائی کون سے آخری نبی ہیں جو اس ٹائم زندہ ہیں؟ اس آخری نبی کا نام بتاؤ جو زندہ نبی ہے. نام بتاؤ آخری نبی. سر اس ٹائم تو کوئی بھی اتار دوں گا نیچے. شاہ صاحب آپ کو پلیز بات کرنے دو، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ایک منٹ ذرا شاہ صاحب مجھے بات کرنے دے، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے. وہ بھائی نہیں کاٹیں گے آپ سے.
یہ شاہ صاحب یہ پاکستانی ہے یا بدماشیاں نہیں چلتی ہیں یا دھوکے سے؟ نہیں برادر، ہاں جی اپنی باری کا انتظار کریں بندہ یہاں سے. ہاں جی اچھا جی اتنی نہیں تھا بھائی. حمزہ بھائی اب آپ نے نا سیدھے سیدھے سوالوں کے جواب دینے میرے، ٹھیک ہے؟ جی ہیرا پھیری نہیں کرنی. کون سے آخری نبی ہیں جو زندہ ہیں اس ٹائم؟ سر اس ٹائم تو آخری نبی تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے. آخری نبی سے مراد آپ نے کیا آخری نبی جن کو آخری نبی سے مراد یہ آخری دفعہ نبوت جن کو ملی، آخری دفعہ نبوت ملی وہ آخری نبی بنتے ہیں. زندہ تو چاہے پہلے نبی کی، یہ تو عمر کی بات آ گئی نا سر. حمزہ بھائی مسرور بھائی آخری کا لفظ ہٹا کے سوال کرو، آخری کا لفظ ہٹا کے سوال. ہاں اگر آخری کا لفظ ہٹا کے ہم کریں تو وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور کون سے اگر آخری کا ہٹاؤ. سن تو لو نا بھائی، یہ جو دنیا ہے وہ کس آخری نبی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھے گی؟ وہ کون سا نبی ہے جو زمین میں آخری دفعہ چلے؟ حضرت عیسیٰ. کون سے آخری نبی ہیں جو زمین پہ کھانا کھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ. کون سے آخری نبی ہیں جو زمین پہ شادی کریں گے؟ یہ شادی کا تو خیر مجھے نہیں پتا، اگر انہوں نے کرنی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ ہی ہوں گے. اچھا کون سے آخری نبی ہیں جو زمین پہ فوت ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ ہی ہوتے ہیں. کون سے آخری نبی ہیں جن کا علماء جنازہ پڑھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ. تو آخری تو وہی ہے بھائی، آخری تو وہی ہے. پھر یار کوئی دوسرا بندہ انٹرپٹ نہ کرے میری بات. مسرور بھائی ایسے نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سا نبی ہوگا جو سب سے آخر میں زمین پر چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آخری تو وہ ہے، ہمارے نبی آخری. آپ نے تو معاملے ختم کر دیے. بھائی آخری تو ہمارے نبی ہیں، وہ چلیں گے بھائی. وہ نبی جو سب سے آخر میں زمین پر چلے گا وہ کون ہوگا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں وہ نبی جو سب سے آخر میں شادی کرے گا کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ نبی جس کے ہاں سب سے آخر میں اولاد ہوگی کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ نبی جو سب سے آخر میں جس کا وصال ہوگا کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ نبی جس کا سب سے آخر میں جنازہ پڑھا جائے گا کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ نبی جس کے بعد قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، کون سا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آخری کون سا ہوا؟ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یار یہ عجیب بات ہے یار مسرور بھائی. یہ عقیدہ ہے بھائی ہمارا، یہ تو عقیدہ ہے. یعنی ہر چیز میں عیسیٰ علیہ السلام آخری ہو رہے ہیں، لیکن ہے پھر بھی ہمارے نبی آخری. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یار ایک چیز کلیئر کرو، آپ نے جو یہ لائیو ابھی آن کی ہے اس کا پھر مقصد تو سمجھاؤ نا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو آپ کا عقیدہ وہ تو ہمیں بتاؤ نا. حمزہ بھائی بتاتے ہیں، آپ فالو کر لیں ہمیں. میں نے آپ کو فالو کر لیا، آپ ہوسٹ کو مجھے فالو کر لیں. ابھی شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں، ابھی آتے ہیں آپ کی. نہیں ایک منٹ، ایک اور بات. آپ نے مجھ سے اتنے سوال کیا، میرا بھی تو حق بنتا ہے ایک بات پوچھنا. کر لیں. اچھا یہ جو مین پکچر بھائی ہوسٹ ہے نادر بھائی، ان کی تصویر لگی ہے تو یہ اوپر مجھے نہیں پتا کن کی. نادر بھائی کی تصویر نہیں، نادر بھائی کی نہیں، جن کی بھی ہے. یہاں پر لکھا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام، ساتھ لکھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. تو یہ میں کچھ مطلب سمجھا نہیں. بتاتے ہیں نادر بھائی بتا دیں. بتا دیں مسرور بھائی، بتا دیں. نہیں جو بھی ہے یار بتائیں یار. ہاں بتا رہے ہیں، کیا ہو گیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ تصویر جن کی ہے، یہ تصویر جن کی ہے. یہ 1835 میں انڈیا کے شہر ایک قادیان میں امرتسر کے پاس ہے گاؤں، وہاں پیدا ہوئے تھے. اور انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اور انہوں نے بتایا کہ میں وہی امام مہدی اور مسیح ہوں جس کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ شارٹ سے بتا دیں. تو آپ کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے سچ بولا تھا؟ جی بالکل. مطلب یعنی کہ آپ یہاں پر قادیانی ہیں نا؟ نہیں میں قادیانی نہیں، میں حیدرآباد. تو پھر آپ ان کو سچ بھی مان رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ حمزہ بھائی ایک منٹ موقع دیتے ہیں یار، آپ کی مہربانی ہے بھائی. شاہ جی ایک منٹ آپ کو ہی ملے گا، بس یہ سوال کر لوں اس کے بعد. شاہ جی آپ کی باری ہے، بے فکر رہے ہیں، آپ کی باری ہے. حمزہ بھائی میں تو حیدرآبادی ہوں، حیدرآباد کا رہنے والا. مرزا صاحب قادیانی تھے، یہ قادیان کے رہنے والے. نہیں انہوں نے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو
غلام احمد قادیانی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل، جی بالکل، تو آپ امتی کو کیا نبوت لگتا ہے کا انہوں نے سچا دعویٰ کیا جھوٹا کیا؟ بالکل سچا تھا۔ تو سرکار آپ اپنے آپ کو مسلم بھی کہہ رہے ہیں، قادیانی بھی نہیں کہہ رہے، اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ سچا کیا۔ یار میں حیدرآبادی ہوں، میں قادیانی ہوئی نہیں، زبردستی تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ حیدرآبادی یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے؟ حمزہ بھائی ایک موقع دے دے بھائی، آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کی باری آ رہی ہے محترم، آپ کی باری آ رہی ہے بس جی۔ چلو ٹھیک ہے، ایک منٹ چلیں، دیں گے آپ کو، پورا ٹائم دیں گے آپ کو۔ یار کیا ہو گیا، اتنی بے چینی ہے تو پاکستان میں پابندی۔ شاہ صاحب جب پھر آپ بول رہے ہوگے نا، ہم کسی کو بولنے نہیں دیں گے بیچ میں۔ یہاں پر آئے ہیں تو بات تو مکمل ہوئی ہے، میں شاہ صاحب کی بات بلکہ پوری مکمل سن کر ہی جاؤں گا، ان کے بھی کیا دلائل ہیں پتہ لگے کیا کہتے ہیں، سمجھوں گا۔ جی حمزہ بھائی آپ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ سر مکی مدنی میں ویسے شاہ برادری سے تعلق رکھتا ہوں سر۔ میں نے یہ نہیں پوچھا برادری کیڑی ہے، میں نے پوچھا مکی ہیں کہ مدنی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں کہ مدینہ کے؟ سر ہم پاکستان سے ہیں۔ ہاں تو میں بھی پاکستان سے ہوں، تو مجھے قادیانی کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں، یہ قادیانی سے مراد یعنی کہ یہ احمد قادیانی کے جو امتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہے مکی مدنی کہلاتے ہیں، سنیں آپ۔ نہیں مسرور بھائی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو یہ عیسائی ہو گئے، پھر کیا خیر؟ آپ کو عیسائی ہو جاؤ گے نا؟ نہیں یار، حمزہ بھائی سنیں، حمزہ بھائی سن لیں۔ حمزہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مکی مدنی نہیں کہتے، کیونکہ نہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں نہ مدینہ کے۔ جو مدینہ کا رہنے والا ہے نا وہ مدنی کہلائے گا، جو مکہ کا رہنے والا وہ مکی کہلائے گا، جو لاہور کا رہنے والا وہ لاہوری کہلائے گا، جو ملتان کا رہنے والا ملتانی کہلائے گا۔ مرزا صاحب قادیان کے رہنے والے تھے، وہ کہلاتے تھے قادیانی۔ میں تو حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے تو بھی قادیانی کہلا۔ یار میں قادیان شہر کا رہنے والا ہی نہیں ہوں، میں تو حیدرآبادی کوئی۔ مسرور بھائی شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی نا، وہ کہہ رہے ہیں یار ایک منٹ حمزہ بھائی آپ رک جاؤ یار، آپ شاہ صاحب سے تھوڑی، مسرور بھائی تھوڑا سا ٹائم آپ دیں کریں۔ ہاں جی میں ادھر ہی بات سن رہا ہوں۔ جی مسرور بھائی 5-10 منٹ بعد پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ شاہ صاحب جی السلام علیکم بردر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ جی جناب الحمدللہ جی۔ اچھا آپ یہ حمزہ بھائی سے آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی یہ اس سے ریلیٹڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلب میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں میں ہمیں شروع سے یہی بتایا گیا ہے اور ہم نے مطلب یہی سنا ہے اپنے جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ اس کے اسلام کے جتنے پیروکار ہیں، جتنے بھی ہمارے امام ہیں، ان سے ہم نے یہی سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ جی آپ پلیز نہیں، ہم ابھی پتہ کیا بات ہے، سن لو میری بات سنو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا کیوں مانتے ہو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ جی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں میں زیادہ تو اس بارے میں علم نہیں رکھتا، میں آپ کی اسکرول کر رہا تھا، میرے سامنے آپ کی لائیو آئی ہے تو میں اس پہ رک گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنا مجھے علم ہے، میں ایک ناچیز ہوں، لیکن جتنا مجھے علم ہے میں اپنا اتنے علم کے مطابق اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے سے زیادہ علم والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے۔ حمزہ کو بھی آپ نے بات نہیں کرنے دی، مطلب اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے نا، ٹھیک ہے؟ میں اپنی اپنے عقل کے مطابق ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اگر ایک کمرہ ہے، اس کے اندر 4 بندے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر 4 لوگ ہیں، اگر ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور واپس آ کے انہی 4 لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہاں کتنے لوگ ہوئے؟ 4 ہی ہو گئے۔ 4 ہی ہو گئے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے یا میرے یا کسی کے بھی 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان 4 بچوں میں سے آخری بچہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ تیسرے نمبر والا آخری ہے؟ نہیں، جو آخری وہ کہلائے گا جس کے بعد آپ یہ کہو کہ اب اس کے بعد کوئی اور بچہ ہمارے گھر میں ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ نبوت کا اختتام ہوا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی آمد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں نبوت اپنے ٹائم، میری آپ پلیز بات سن لیجیے گا، میں آپ کی پوری بات سنوں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو اپنی آمد ہے، ٹھیک ہے، وہ ان پہ نبوت آلریڈی آ چکی ہے، وہ اپنے ٹائم میں نبی تھے۔ ان کے بعد جو نبی آئے اور آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے اگزامپل دیا ہے کہ ایک کمرے میں 4 لوگ تھے، اسی طرح کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ کیا صحیح بات ہے؟ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ جی جی ہو گئی بات آپ کی؟ میں پلیز کمپلیٹ کر لوں، میں کمپلیٹ کر لوں، آپ کی سنتا ہوں، میں کافی دیر میں نے ویٹ کیا۔ 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے بعد اگر کوئی پیغمبر آئے گا تو وہ ہو جائے گا 1,24,001، ایسے ہی ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی ان 1,24,000 پیغمبر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا دوبارہ سے آنا، ٹھیک ہے، وہ اس بات کی گواہی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو مسیحا ہمارا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہی مسیحا ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات آپ کی جی کریں آپ نے جو بچوں کی مثال دی نا، 4 بچوں کی، اس میں وہ مثال اس لیے غلط ہے کہ وہ بچے ایک ہی وقت میں موجود ہیں 4۔ اب نبیوں کے اوپر وہ مثال اس لیے فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ حضور کے دور میں کوئی اور نبی زندہ نہیں تھا سوائے آپ کے کہ حضرت عیسیٰ زندہ تھے۔ میری بات سنیں، وہ 4 بچے ہیں تو کیا آخری بچہ جو ایک بچہ پہلے پیدا ہوا ماں باپ کے گھر، پھر 1 سال کے وقفے سے دوسرا، پھر 1 سال کے وقفے سے تیسرا، ٹھیک ہے؟ بچوں پر تو یہ مثال، میری سن لینا بات، میں ایک مثال ہے، مثال تو کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں بچوں پہ ہی ہو۔ مثال کے اندر جو سن تو لو میرے بھائی، مثال کے اندر جو مثال آپ بنا رہے ہو نا، اس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں فرق ہے بڑا، کیونکہ حضور سے پہلے سن لے نا، ایک منٹ ذرا سن لے، حضور سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا خلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور پھر جب حضور نے فرمایا نا کہ میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہو اور اس میں ایک اینٹ لگنی ہو، اور میری آمد سے وہ آخری اینٹ لگ گئی تو وہ عمارت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور پھر حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا حضور نے، ایک منٹ سن لینا، یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت جو آپ نے یہ مینشن کیا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ان کے بعد آپ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اور سن تو لیں، ایک منٹ سن لینا محترم، سن تو لو۔ آپ نے دیکھو اتنی لمبی بات کی، میں نے آپ کی بات خاموشی سے سنی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بات بھی سن لینا، سن لیں۔ آپ یہ کہتے ہیں آپ کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ آپ خاتم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ خاتم کا معنی یہ کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ نہیں، خاتم کا مطلب ہے جس پہ نبوت ختم ہو گئی، آخری، ہاں، مطلب آخری نبوت ختم ہوئی۔ پھر آپ بیچ میں بولتے ہو یار، بیچ میں بولنے تو دو نا مجھے، ایک منٹ رک جائے نا۔ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی، اور قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یہ آپ کے علماء کہتے ہیں، یعنی دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، رسالت مکمل ہے، اور حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضور کافی ہیں ہمارے لیے، دین بھی مکمل کر دیا، شریعت بھی مکمل کر دی ہے، سنت بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ حضرت عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ضرورت تو ہے نہیں، نبی جو آتا ہے نا وہ ضرورت کے ماتحت آتا ہے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو نبی کیوں آئے؟ اور اگر نبی آ رہا ہے تو پھر ضرورت مانی جائے گی، اور جب اگر ضرورت تھی تو نبوت کیوں بند کر دی؟ نبی کا آنا کیوں بند کر دیا؟ یہ ہمارا سوال ہے،
आगे समझ आपको? एक मिनट हमजा साहब, एक मिनट जरा। यार हमजा भाई एक मिनट, बड़ी अच्छी बात हो रही, बीच में डिस्टर्ब अभी आप ना करो, उनसे शाह साहब से बात करने दो। जी शाह साहब, अब मेरा आपसे एक सवाल है, सुन ले। जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर शरीयत मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है, रिसालत मुकम्मल है, हजूर ने फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है किसी नबी की, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी क्यों आ रहे हैं? वजह कोई जरूरत बाकी रह गई दीन में कोई? जी मैं आपको जवाब में इस बात का, आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं आखिरी नबी और मेरे बाद कोई जरूरत नहीं है? ठीक है, ये तो ऐसी तो बात नहीं है। ये जरूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ठीक है, यहाँ तक बात है सिर्फ। ठीक है, तो यानी आप मानते हो नबूवत की जरूरत, नबी की जरूरत मानते हो आप? नहीं, जरूरत तो हम नहीं मानते ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी, हाँ, तो फिर मुझसे मुतालबा क्यों कह रहे हैं? मुझसे मुतालबा क्यों कर रहे हो कि हजूर ने कहाँ फरमाया? जब आप मानते हो, अगर आप ना मानते होते तो फिर मुझसे मुतालबा करो आप। जब आप खुद मानते हो कि नबी की जरूरत नहीं है, सुन ले मेरी यार, सुन ले। जब आप खुद मानते हो कि नबी की जरूरत नहीं है और हजूर ही काफी है हमारे लिए, ठीक है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफी हैं, क्योंकि हजूर की सुन्नत भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, हदीसें भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, और सारे उलमा कहते हैं कि अब नबी की जरूरत नहीं है, इसलिए नबूवत बंद हुई है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आ रहे हैं? इसका मुअय्यन जवाब दें। जी देखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। ठीक है, इसी तरह क्या मतलब पर्दा फरमा गए? फौत हो गए? नहीं, उन्हें उठा लिया गया आसमान पे जिंदा हालत में। ठीक है अब जी ठीक है, अब इस बात को दोबारा से करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। ठीक है, और उन्हें उन लोगों को, जिन लोगों को इस बात पे यकीन नहीं था, जो लोग इस बारे में बातें करते हैं, जो लोग गलत रास्ते पे हैं, उन्हें ये बात बताने के लिए कि ये बात ठीक थी। आप जो बात कर रहे हैं, यानी ये एक मिनट शाह साहब, एक मिनट शाह साहब, दोबारा आएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी कहलाएंगे। ठीक है, दोबारा से नहीं, एक मिनट मोहतरम भाई, एक मिनट रुक जाए। ये आपने क्या बात की कि जिन लोगों को यकीन नहीं था, किस चीज का यकीन नहीं था? देखें, अभी जिस तरह काफी अकीदा ईसाइयों का इस तरह का अकीदा है कि वो कहते हैं कि मतलब उन्हें अल्लाह माफ, तो उनके लिए तो नबी पाक है ना, उनके लिए तो हजूर के आने के बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं है किसी भी कौम को। देखें, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है ना कि, एक मिनट सुन लो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी, तू ये ऐलान कर दे, कुल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं, ए इंसानों, मैं तुम सब के लिए रसूल हूं, नबी हूं। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो ईसाइयों के लिए भी नबी हैं, यहूदियों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हर कबीले के लिए एक नबी मुतय्यन फरमाए गए हैं। ठीक है, एक नबी को हाँ, लेकिन वो हजूर से पहले मुतय्यन फरमाए गए थे, हजूर के बाद नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। लेकिन ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा हालत में आसमान पे उठा लिया गया। लेकिन ईसाइयों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई। ठीक है, वो जिस तरीके से जो वो उनका अकीदा अपना है। ठीक है जी। अब इस चीज को करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। ठीक है, और वो मसीह की हालत में हजरत इमाम महदी की शक्ल में उन्हें, ठीक है, उस टाइम तो यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों को नहीं समझाएंगे, या कुरान नहीं समझाएगा, सुन्नत नहीं समझाएगी, हजूर की तालीम नहीं समझाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जरूरत है उनको समझाने के लिए। मुझे आप ये बताएं कि, अच्छा चले, मैं इस बात को यहाँ पे रोकता हूँ, पहले आपसे एक सवाल करता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो आकर कहेंगे कि यार एक मिनट हमजा साहब, एक मिनट जरा, हमजा साहब एक मिनट जरा, ओ भाई एक मिनट जरा। अच्छा एक मिनट शाह साहब, ईसाइयों को कोई आम इंसान नहीं समझा सकता? जरूरी है कि नबी को लाया जाए? मेरी बात सुने आप, मैंने आपसे ये सवाल किया कि इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं? भाई हमारे नजदीक तो फौत हो गए वो, आप कह रहे हो कि आसमानों पे जिंदा है। आपके नजदीक फौत हो गए हैं? हाँ जी, फौत हो गए। आप कह रहे हो आसमानों पे। लोगों का अकीदा ठीक करने के लिए उन्हें दोबारा, ये हमारा अकीदा है कि उन्हें दोबारा इस दुनिया पे भेजा जाएगा। जो आप, ठीक है, दोबारा मैं यही कह रहा हूँ, जो आपका अकीदा है ना, आखिरी नबी नाउजुबिल्लाह नहीं है। अच्छा एक मिनट जरा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, वो आखिरी नबी कहलाएंगे। ठीक है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जरूरत मेरी आप सुन लें भाई बात, आप बात नहीं सुनते ना, आप अपनी दबाते हैं ना। मेरी पहले सुन, मैंने आपसे ये बात की थी कि एक कमरे में 4 लोग हैं। ठीक है, अगर 4 में से एक बाहर जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है, क्या आप उसे आखिरी के बाद काउंट कर लेंगे? नहीं, वो 4 लोग इकट्ठे, जो लाइन के दरमियान बैठा है, बाहर चला गया और दोबारा, अगर एक मिनट सुन लें, वो जो बाहर जो निकल कर गया है ना,
وہ تو اکٹھے ساتھ بیٹھے ہوئے نا. نبیوں کے اوپر یہ مثال چسپانا نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. نبیوں میں تو سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. نبیوں کے اندر 600 700 سال کا فاصلہ ہے. تو نبیوں کے اوپر یہ مثال چسپا نہ کریں. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ضروری ہے؟ عام کوئی مولوی, کوئی بڑے بڑے عالم نہیں سمجھا سکتے عیسائیوں کو, ان کے عقیدے نہیں ٹھیک کروا سکتے؟ مجھے یہ بتائیں حضرت, یہ جو آپ نے مینشن کیا ہوا ہے, مطلب میں تو نہیں کہتے, ہم لوگ تو نہیں کہنا پسند کرتے, مرزا غلام احمد قادیانی, ٹھیک ہے, یہ ان کا آگے انہوں نے آگے کیا سمجھا؟ تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میری بات آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ اپنے عقیدے کا پہلے جواب دیں نا. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دے رہا ہوں, آپ سننا نہیں چاہ رہے نا میری, آپ سننا. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے اتنی بڑی تصویر لگائی ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی وجہ سے ہی لگائی ہے نا. ہم تو خاتم کا معنی آخری ان معنوں میں مانتے ہی نہیں ہے جن معنوں میں آپ مانتے ہو. اچھا, آپ ان کو کیا مانتے ہیں پھر, یہ جن کی یار جو ہمارا عقیدہ ہے وہ الگ ہے, جو آپ کا ہے وہ پہلے آپ اس کو تو بیان کرو نا. آپ یہ ایک منٹ سن لو, آپ کو شاید ابھی دوبارہ میں سمجھاتا ہوں. آپ یہ کہتے ہو کہ دین مکمل, شریعت مکمل, رسالت مکمل, اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, یہی کہتے ہو نا آپ؟ بے شک. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیوں ضرورت ہے؟ کیا حضور کافی نہیں ہے کیا؟ میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے, پھر ان کی کیا ضرورت ہے غلام احمد؟ ہم تو یہ مانتے ہی نہیں خاتم کا معنی جو آپ لیتے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی افضلیت کے معنوں میں ہوتا ہے, فضیلت کے معنوں میں ہوتا ہے, اکمل کے معنوں میں ہوتا ہے. آپ خاتم کا معنی آخری کر رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آخری نبی. تو جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مان لیا, اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ حضور کے اوپر سارے نبوت کے کمال ختم ہو گئے, دین مکمل, شریعت مکمل, رسالت مکمل, تو اب آپ ایک نبی کے منتظر کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, اس کا جواب دیں. آپ اپنے عقیدے کا جواب دیں. جو میں تو اپنے عقیدے کا جواب آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ پہلے کسی اور عقیدے پہ تھے, لیکن جب آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس کو تھوڑی بہت اس نے نہیں آپ نے عقیدہ ہی بدل لیا آگے سے. اوہ بھائی, وہ تو ہمارا پہلے آپ سوال یہ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی کے بعد آئیں گے, تو وہ بھی تو نبی ہوئے نا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں دوبارہ سمجھا دیں. چلے آپ, اگر آپ نے سمجھایا تو وہ لوگوں کو دوبارہ سمجھا دیں, کسی کو سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں. کہ ایک منٹ مصطفی, ایک منٹ ذرا دوبارہ سمجھا دیں جناب. میں نے آپ کو یہ جی میں آپ کو دوبارہ سمجھا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں نبوت مل چکی ہے, ایسے ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہیں آئے. ہاں پہلے کے ہیں, اسی طرح ہی ہیں. انہیں پہلے کا نبی پہلے ہوتا ہے یا جی ان کے بعد جب آگے نبی آتے رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے نبوت کا اختتام کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم جو مانتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں تو ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی آ چکے تھے, ٹھیک ہے, پہلے آئے نا. انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا, ٹھیک ہے, اٹھا لیا گیا, جی ٹھیک ہو گیا. اب جب انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کاؤنٹ نہیں ہو سکتے کہ وہ. ہاں ٹھیک ہے بھیجیں, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں, ایک منٹ او بھائی, اپنے عقیدے کو ہی اپنے ایک منٹ سن لیں, اپنے عقیدے کو ہی بطور دلیل پیش کر رہے ہو آپ. جو آپ کا عقیدہ ہے نا وہ تو آپ کا عقیدہ ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں بھیجا کیوں جائے گا, کیوں بھیجا جائے گا جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضور آخری نبی ہے, ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو بھیجا کیوں جائے گا؟ انہیں جس کام بھائی میں بتا دوں کیوں بھیجا جائے گا. پہلے فیصلہ کر لو کس نے بتانا ہے. مجھے لگتا ہے شاہ صاحب سے بتایا نہیں جا رہا. جی شاہ صاحب, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ میری سننا نہیں نہ چاہ رہے. اب نہیں وہ آپ کا بھائی آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, میں تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں میری ہیلپ کیوں بھیجا جائے گا, میں یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. یہ دیکھیں میں پہلے نمبر پہ تو یہ بات, میں ساری اس بات کو میں ادھر 1 منٹ کے لیے ہولڈ کرتا ہوں. پہلے ساری باتوں کا میں ایک بات کا آپ کی جواب دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جتنا یہ سارا شروع کیا ہوا ہے نا, جو تنظیم آپ کی ہے, آپ لوگ پہلی بات یہ کہ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم لوگ چلے. یہ تو میرے خیال میں پھر جواب نہیں ہے آپ کے پاس نا. اب آپ نے الزام تراشیاں شروع کر دی, جواب نہیں دے رہے آپ. کوئی جواب ختم ہو گیا ان کے پاس. مصطفی بھائی اتار دیا. اچھا یار تھوڑی سی نہیں خود ہی گئے ہوں, جیسے کہ وہ بھائی جان آ جاؤ اوپر آؤ یار, آ جاؤ, خود ہی اترا شاید. میں آپ کو بتا رہا ہوں. السلام علیکم. اچھا وہ بات یہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یار دوسروں کو بھی موقع دینا حمزہ صاحب دوسروں کو بھی موقع. ایک منٹ ذرا, نہیں ایک منٹ کر کے یار, دوسرے کیا مطلب وہ فارغ ہیں سارے؟ ایک منٹ یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ لیو کر جاؤ, لیکن دوسروں کو موقع دو یار. یہ کیا طریقہ ہے ایک منٹ ساروں کو ایک منٹ چاہیے نا. زیادہ لمبی بات نہیں یہ طریقہ نہ ہو. جی عبد البائی کے اپنی باری پر, یہی ہماری قوم کی عادت ہے نا, جب بھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں گھستی, کوئی علمی کوئی. جی عبد البائی کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی پوچھنے کے لیے. نبی ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں آپ لوگوں کے نزدیک جو ان کو مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کو؟ تو آپ لوگ کے نزدیک نبی یا معبود جو عیسیٰ اپنے مانتے ہیں, تو اس کے لیے ایک نبی کے لیے شرائط کیا ہوتی ہیں کہ اس کو نبی مانا جائے؟ جی مصطفی بھائی جواب دیتے ہیں. اچھا جی, کون بول رہے ہیں؟ ابودی نام ہے, ابودی عبداللہ. اچھا ابودی بھائی, پتہ نہیں آپ کے سگنل کمزور ہیں, میری آواز آپ تک پہنچے گی کہ نہیں؟ کنفرم جی آ رہی ہے, بالکل صاف آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کرائٹیریا جو رکھا ہے نا نبی کو پرکھنے کا, وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے اور مسلمہ بھی نبی تھا. اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. 3 بندے تھے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا, آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا. آپ کا مجھے نہیں پتا کس بیس پہ مانا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کس بیس پہ مانا ہے. میں نے قرآن کریم میں کھول کے دیکھا کہ یہ مکمل دین میرے پاس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. میں اس کو کھول کے دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو پرکھنے کا اس میں کوئی حل رکھا ہے کہ نبی آ جائے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں, اللہ اس سے کلام کر رہا ہے کہ نہیں, اللہ اس کو پیغام دے رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 کھڑے ہوئے تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہے معیار نبی کو پرکھنے کا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں یہ معیار رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ رسول اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اس کی شہرہ کاٹ دے گا. یہ اللہ نے ایک معیار رکھا ہے. مجھے نہیں پتا کہ 2 بندے کھڑے ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, مجھے کیا پتا یہ ہے کہ وہ ہے. امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے دور تک بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, سب کو اللہ نے پکڑ لیا. ابھی میں آپ سے 4 کے نام پوچھوں گا, آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوں گے. سب مارے گئے, سب کی کتابیں ختم, کسی کا کوئی ماننے والا موجود نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں پکڑا, مسلمہ کذاب کو پکڑ لیا, اسود عنسی کو پکڑ لیا اللہ نے. ٹھیک ہے, کوئی ماننے والا نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے ان کی. حضور کو نہیں پکڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, کیونکہ سچے نبی تھے, انہوں نے اللہ پہ جھوٹ نہیں بولا. مرزا صاحب کو اللہ نے نہیں پکڑا, اللہ کے سچے نبی تھے. جھوٹے ہوتے تو لازم اللہ پکڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہوا ہے کہ جھوٹے کو نہ وہ ترقی پاتا, بیوقوف بنائے گا نا لوگوں کو. اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نام پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور لوگوں کو بیوقوف بنائے. اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے, نام و نشان مٹ جاتے ہیں اس کے. تو اس معیار پہ میں نے مرزا صاحب کو پرکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا اور دونوں پہ ایمان لے کے آیا. میں اس لیے ایمان نہیں لایا ہوں کہ میرے دادا جی مسلمان تھے, میرے ابا جی مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان بنوں گا. نہ, میں نے پرکھا ہے کہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں اللہ کے معیار کے مطابق. ایک معیار بتایا, اور بھی رکھیں اللہ تعالیٰ نے معیار. مسرور بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. یار پیر صاحب, شاہ صاحب ایسے تو نہیں نا, دیکھیں اب ایک بندے سے بات ہو رہی, ایسے نہیں کمپلیٹ سن رہے ہیں نا جی. غلام احمد قادیانی صاحب کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ یار اپنا سوال اپنے پاس رکھو. دیتے ہیں بھی جواب دیتے ہیں, 1 منٹ ذرا دیتے ہیں آپ کو, بیٹھ جائیں, بھی دیں گے آپ کو جواب, دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے وفات, یہ آپ کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں وفات کہاں پہ ہوئی تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلمہ کذاب کا کوئی ماننے والا موجود نہیں ہے, اس کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. آپ مجھے کسی جھوٹے نبی کی کتاب لا کے دکھائیں. کتاب سے مراد کہ جو اس نے کہا کہ خدا نے مجھے یہ الہام کیا ہے, کوئی کتاب موجود نہیں, کوئی ماننے والے موجود نہیں ہے. جی ابودی بھائی. اچھا, یہ تو آپ نے گفتگو کی نبی کریم